علیہ السلام یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصول اور طریقہ تھا کہ جب تک گھر میں کوئی مہمان نہیں آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک میل دور چل کر دیکھتے تھے کہ کوئی مہمان راستے میں تو نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھیے۔ اللہ اللہ، مہمانوں سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اسی مہمان نوازی کی وجہ سے اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ رب العزت نے کتنا بلند فرمایا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، انسان کو زندگی میں تین چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ پہلے تو اسے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، دوسری اپنی اولاد سے ان کو محبت ہوتی ہے، تیسری اسے اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، اس وقت جو ہے نمرود بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ ایک اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس کو جب دنیا کی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی، اللہ اکبر، اس کے اندر اتنا غرور اور گھمنڈ آ گیا، اس نے اپنے آپ کو بندہ ہونا بھول گیا، اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا، لوگوں کو سامنے سجدہ کروانے لگا۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نمرود کے دورے یعنی کہ اس کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مگر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بڑے ہو گئے، سمجھنے لگے، اللہ اللہ، دیکھتے کیا ہے، اللہ اکبر، یہ انسان ہے، اللہ اللہ، یہ پتھروں کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے میرے رب کی عبادت کو چھوڑ کر کے اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب چیزیں دیکھی نہیں گئی۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب چیزیں دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے، اے لوگوں، آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ اللہ، ان پتھروں کو آپ لوگ اپنا خدا اور معبود بنا یعنی کہ بنائے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے اپنے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ میرا رب ہے جو زندگی اور حیات یعنی کہ موت اور زندگی کا مالک ہے، وہ میرا رب ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، نمرود اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اللہ اللہ، جب کوئی اس کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوتا، جب تک اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا، نمرود اس سے خوش نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اور لوگوں نے تو نمرود کو سجدہ کیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے مجھ کو میرے سامنے آ کر مجھے سجدہ کیا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ سنیے، ان کا جواب دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میں تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں، یہ سر جھکتا ہے تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اللہ اللہ، نمرود کہنے لگا، ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ظالم نمرود کہنے لگا، اے ابراہیم، یہ کام تو میں خود کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دو قیدیوں کو بلایا، جس کو سزا دینی تھی اس کو رہا کر دیا، اور ایک شخص کو یعنی کہ سامنے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قتل کروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کہنے لگا، اے ابراہیم، دیکھا آپ نے، اللہ اکبر، میں نے ایک کو زندہ بچا لیا اور ایک کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
یہ بیوقوفانہ طریقہ نمرود کے سامنے ان کو نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچنے لگے یہ نمرود بڑا بیوقوف بادشاہ ہے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو یہ بادشاہ کہتا ہے، اپنے آپ کو یہ خدا کہتا ہے، مگر بڑا بیوقوف